بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوسری علامت جو صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں اور دوسری احادیث میں بھی آئی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، اور وہ ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، ان کا ظہور ہونا۔ اس میں پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ تو ان کا جو یہ نام ہے یاجوج و ماجوج، تو عجمی نام ہے، ظاہر ہے کہ عربی میں نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں ہے۔ یہ اجیج النار، آگ کے بھڑکانے سے، اس سے لیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اصل مراد یہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ وہ بعض میں اس طرح وہ حرکت کر رہے ہیں، جیسے کہ موجوں کی طرح جب وہ نکلیں گے اس بند میں سے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ شاید اس بنا پہ یاجوج و ماجوج ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال جب کہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، تو وہی نام جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان کا نسب کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ یافث ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہوئے۔ اور اس کی ہمیں ایک تائید ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، یا آدم یقول لبیک ربنا وسعدیک، کہ اے آدم، تو وہ کہیں گے کہ حاضر ہوں اے میرے رب، لبیک، میں تو حاضر ہوں۔ تو پھر اس کو آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، ان سے کہیں گے، ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے آگ کا حصہ، جہنم کا حصہ نکال دو۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا ربی وما بعث النار، کہ یہ جہنم کا حصہ کون سا ہے، جہنم میں کس کو ڈالنا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ من کل 1999، کہ ہر 1000 میں سے 999 یہ سب جہنم میں، 1000 میں سے۔ تو اور یہ کس دن ہوگا؟ اس دن جب کہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا گیا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں، اور وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سن کر صحابہ کرام پہ بہت ہی گراں گزرا کہ یہ کیا ہو گیا، 1000 میں سے 999 سب جہنم میں، ایک شخص جنت میں، اس میں تو بچنا مشکل ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ ایک دم پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ من یأجوج و مأجوج 999 ومنکم واحد، کہ یہ 999 جو ہیں یہ سب یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، ان میں سے ہوں گے، تم میں سے ایک ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی کثرت ہے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جس میں ذکر آ گیا یاجوج و ماجوج کا بھی، اور ان کے بارے میں حدیث میں بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا فرمایا گیا۔ تو اس میں جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 سے 98 تک جو فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، یعنی ذوالقرنین، دونوں بندوں کے درمیان، تو ان کے درمیان انہوں نے دیکھا ایسی قوم کو جو کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو انہوں نے یہ کہا اے ذا القرنین کہ یاجوج و ماجوج زمین میں بہت فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں پیسہ دے دیں
اور تم ان کے درمیان ہمارے ان کے درمیان ایک بند باندھ دو، ایسا بند بنا دو تاکہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے اور خیر دی ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم صرف جو ہے لیبر دے دو، مزدور دے دو، لوگ دے دو، میں پھر کام کر دیتا ہوں، تو تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان جو ہے وہ یہ بند بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، کہ مجھے تم پھر وہ لوہا، پگھلا ہوا لوہا مجھے دے دو، اور جہاں تک کہ جب دونوں چیزوں کے درمیان، دیواروں کے درمیان، تو انہوں نے ڈال دیا اس کو، تو کہا کہ اب اس میں تم پھونکو، یعنی اس میں اور آگ کرو، آگ بھڑکاؤ اس کے اندر۔ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی طرح وہ جب کیا، اس کو بالکل ہی تپا دیا، جل گیا، پوری آگ لگ گئی اس میں، اور وہ پگھلتا ہوا اس میں لوہا تھا، اور اس کے اوپر وہ تانبا ڈال دیا، تو یہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو اب نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، نہ کسی قسم کا کوئی بھی نقب لگا سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ تو فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب وقت آ جائے گا، اس وقت پھر یہ اس کو توڑ پھوڑ دیں گے، پھر جو مرضی ہوگا، اور میرے رب کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، حق ہے۔ یہ تو سورہ کہف میں ہم یہ آیات سنتے ہیں کہ جس میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں بتایا کہ ذوالقرنین نے وہ بند بنایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا یہاں پہ داخلہ بند ہو جائے۔ دوسری جو آیات ہیں سورہ انبیاء میں، آیت نمبر 96 اور 97 میں، جو فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے گئے اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے ابلتے چلے آ رہے ہیں۔ واقترب الوعد الحق، اور جو اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے وہ قریب آ چکا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور پھر وہ اس طرح اپنی نظریں جھکائے ہوئے، جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت کہ ہم تو اس سے بالکل یہ غفلت میں تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، بلکہ ہم تو ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ان دونوں آیتوں سے کہ یہ دونوں آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ بھی علامت ظاہر ہوگی جس میں یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ نکل آئیں گے، جیسے کہ ہم حدیث میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح یاجوج و ماجوج کا بھی ظہور ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، کب ہوں گے۔ اب آئیے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس میں حدیث آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، لا الہ الا اللہ، یعنی اس طرح ایک پریشانی کے عالم میں کہ عربوں کے لیے شر کی تباہی ہے، شر آ رہا ہے، قریب آ چکا ہے، ان کی بہت بڑی تباہی ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ آج یاجوج و ماجوج کے بند میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح اپنی جو انگوٹھے اور انگلی کو رکھ کے یہ بتایا۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم میں جبکہ نیک لوگ موجود ہیں اس کے باوجود ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، مارے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے گی تو پھر یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہلاکت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہاں پر جو حدیث سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اتنا سوراخ اس میں ہو گیا تھا، یہ اس بات کی علامت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہم نے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ یہ جب نکلیں گے اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ چکے ہوں گے،
اور اس کے بارے میں ابھی ہم پچھلے اپنے حلقے میں بات کر چکے ہیں، درس میں بات کر چکے ہیں۔ یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کس طرح وہ ہر جگہ سے نکلیں گے، بحیرہ طبریہ کا پانی پی جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو کہ محصور ہوں گے اس جگہ پہ جبل طور پر، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے گردنوں میں، ان یاجوج و ماجوج کے گردنوں میں کیڑا پیدا کریں گے جو کہ اونٹوں کی گردنوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سب وہ مر جائیں گے، اور لیکن ان کی جو سب وہ غلاظتیں ہیں اتنا پڑی ہوں گی کہ وہ آئیں گے بھی تو چلنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے مشکل آسان کر دے، ان کو یہاں سے صفایا کر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ تیز بارش بھیجیں گے جس سے وہ ساری گندگی جو ہے وہ وہاں سے بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلیں گے، چلیں گے، جیسے کہ پچھلی درس میں بات ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اسراء پر گئے تھے، اسراء اور معراج پر، تو وہاں پہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر صحابہ کرام اسی حوالے سے ہی پھر قیامت کے بارے میں بات کرنے لگے، اور پھر بات یہاں تک آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کس طرح وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو اس کے بارے میں پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جب واپس لوگ لوٹیں گے تو پھر وہاں پہ یاجوج و ماجوج ان کا استقبال کریں گے، یعنی جب یہاں سے لوگ جائیں گے طور سے اور اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ یاجوج و ماجوج آ چکے ہیں، اور وہ جیسے قرآن نے بتایا کہ وہ ہر طرح سے ابلتے ہوئے آئیں گے، نکلتے چلے آئیں گے، جہاں کوئی پانی ملے گا اس پانی کو پی جائیں گے، جو کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو کھا جائیں گے، برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو پھر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو مار دیں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کو سب کو ختم کر دیں گے اسی وبا کے ذریعے سے۔ کوئی نہیں غلاظتیں ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان سے ختم کرنے کے لیے اور ان کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے کہ وہ پانی ایسا آئے گا کہ سب کچھ دھو ڈالے گا، سب کچھ صاف ہو جائے گا، اور ان کی جو لاشیں ہیں ساری وہ سمندر میں وہ پرندے لے جا کر پھینک دیں گے۔ اور ایک اور روایت بھی اس طرح بھی آتی ہیں کہ ان کی جو ڈھٹائی ہے یا ان کا جو شر ہے وہ کتنا تھا، کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ جہاں پہ بھی وہ نکلیں گے، جہاں پانی ہوگا فوراً پانی پی جائیں گے، اور پھر لوگوں کو جو ہے ماریں گے، فساد پھیلائیں گے، یہاں تک کہ پھر آسمان کی طرف بھی اپنے تیر پھینکیں گے، اور وہ تین جو ہیں وہ خون آلود ان کی طرف واپس لوٹیں گے، اس پہ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھا زمین والوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا، حتیٰ کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار ڈالا، اب وہ بھی باقی نہیں رہے۔ تو یہ ان کے لیے اس بات کی ہوگی کہ وہ اور اپنے اسی ڈٹائی میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب یا وہ وبا آئے گی، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آئیں گے اور اس قسم کی چیزیں کریں گے جو کہ ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ فساد فی الارض ہے جسے قرآن نے بھی کہا، اور دوسرے احادیث سے بھی معلوم ہوا کس طرح کا وہ فساد پھیلائیں گے، کریں گے، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو بند بنایا تھا، ذوالقرنین نے جو بند بنایا تھا وہ کیا چیز تھی؟ تو یہ قرآن نے جیسے ذکر کیا ہے، قالوا یا ذا القرنین یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 اور 95 میں جو ان لوگوں نے کہا تھا ذوالقرنین سے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بند بنا دیں، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، ہم تو تنگ آ چکے ہیں ان سے۔ تو انہوں نے پھر وہ ان سے کہہ کے ان کے ساتھ مل کر کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ لوہے کی چادروں کے ذریعے سے اس کو پاٹ دیا، اور اس کے اندر پھر وہ پگھلا ہوا وہ تانبا جو ہے وہ ڈال دیا، جب پورے یکجان ہو جائیں، پوری طرح وہ ہو جائے، اور پھر وہ ایسی دیوار بن جائے جس کو وہ توڑ نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، سوراخ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ بند انہوں نے بنایا تھا۔ اب یہ کہاں ہے؟ یہ ایک ظاہر کہ مشکل معاملہ ہے کہ کیسے معلوم کریں کہ وہ کہاں ہے، اب وہ اس کی کیا ہے۔ تو جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بعض جو خلفاء تھے عباسی دور میں، واسق نے اس نے ایک لشکر تیار کیا، اس میں بعض اپنے امراء کو بھی بھیجا اور لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ جائیں جہاں کر دیکھیں کہ یہ بند کہاں ہے، تلاش کریں، نکلیں جا کر۔
معلوم کریں۔ تو وہ اس طرح چلتے 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 ایک جگہ سے دوسری جگہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ایسے پہنچے کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا واقعی پہاڑوں کے درمیان ایک لوہے کی دیوار ہے، اونچی دیوار ہے، اور اس کے اندر وہی پگھلا ہوا تانبا ڈال کے اس کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک بہت بڑا دروازہ دیکھا جس کے اوپر بڑے بڑے قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھا کہ ہم نے وہیں پر بھی بہت سی جو وہ اینٹیں ہیں، پتھر ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں سب پڑی ہوئی ہیں، اور بہت ہی اونچی اونچی دیواریں ہیں جس میں چڑھنا اترنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ ظاہر ہے کہ چڑھنا مشکل تھا، اس کے اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے کہ آگے دیکھیں کیا ہے، تو وہ وہاں سے پھر واپس آ گئے، اور یہی بتاتے ہیں کہ وہ 2 سال تک وہاں سے دور رہے تھے اپنے اصل علاقے سے، اپنی مملکت سے، اور اس دوران انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ آ کر بتا دیا۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے کوئی سند نہیں بیان کی اس معاملے کی کہ اس کی کیا حقیقت ہے، واقعی یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ذکر کیا ہے۔ بہرحال جو آیات ہمیں بتا رہی ہیں قرآن کریم کی کہ یہی جو بند تھا 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، 2 آمنے سامنے جو پہاڑ تھے، اور ان کے درمیان ہی انہوں نے پھر وہ لوہے کی جو چادریں تھیں یا لوہا جو وہاں پہ لگایا تھا، بنایا تھا، اور اس کے اندر جو ہے پھر یہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ وہاں پہ بھر دیا تھا۔ اس طرح وہ پھر وہ بن گیا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے ان احادیث کے ذریعے سے بھی اور قرآن کریم میں بھی، جیسے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب ان کا جو خروج ہے اس کے بارے میں جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے، ابن العربی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بات کہ وہ حدیث یہ جس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بارے میں کہ وہ روزانہ آ کر اس کو کھودنے کی کوشش کریں گے، کہ کھودیں گے تاکہ رستہ بن جائے، نکلیں ہم یہاں سے، اور پھر وہ کوشش کرتے رہیں گے، سارا دن لگے رہیں گے اس کو کاٹنے کی، توڑنے کی، سوراخ کرنے کی، اور یہاں تک کہ پھر وہ رات ہو جائے گی۔ تو پھر کہیں گے اچھا تو اتنا تو کر لیا، باقی ہم کل آ کے کریں گے۔ تو کل آئیں گے، اگلے دن پہنچیں گے تو دیکھیں گے وہ پھر اسی طرح ہی ہو گیا، پھر وہی سارا وہاں پر وہ جو انہوں نے کھودا تھا، سوراخ کیا تھا، وہ اسی طرح ہو گیا، پھر وہ بیچارے لگ جائیں گے اور وہ کھودنا شروع کر دیں گے، لیکن آخر جب وہ اگلے دن کے لیے آئیں گے پھر اسی طرح ہی ہو چکا ہوگا، یہی وہ ہٹ کرتے رہیں گے، اور ان سے وہ اس کا نہیں کھول سکیں گے، نہیں سوراخ کر سکیں گے۔ اور پھر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب وہ اس قابل ہوں گے کہ اس کو کھول سکیں، اس میں سے سوراخ کر سکیں۔ تو جیسے کہ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، ان کو روک دیا کہ وہ کھود سکیں، دن رات کی کوشش کی انہوں نے لیکن وہ اس کو سوراخ نہیں کر سکے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی طور پہ بھی یہ دماغ میں نہیں ڈالا کہ وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، کوئی سیڑھی لگاتے یا کچھ اور کرتے، اوپر چڑھتے پھر نیچے اترتے، کچھ کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہی نہیں، وہ اسی کھودنے میں ہی لگے رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں دی، کہ انشاءاللہ کہتے تو بات بن جاتی، تو یہ نہیں، جب تک کہ وقت آئے گا اسی وقت وہ انشاءاللہ کہیں گے کہ ہاں اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے، تو یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ انشاءاللہ کہیں، تو لہذا پھر وہ اسی طرح ہی اپنی کوشش میں، اپنی سوراخ کرنے میں، توڑنے میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، کہ اس میں پھر وہ یہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ آج اس بند میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب وہ خطرہ قریب آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، تو یہ قیامت کی جو شروع ہے وہ ہو چکی اس لحاظ سے کہ یاجوج و ماجوج نے اس بند میں اتنا سوراخ کر لیا کہ جس کے ذریعے سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن کب نکلیں گے یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا، اس سے پہلے وہ نہیں نکل سکتے۔ اب یہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے میں اور تمام چیزوں میں جو برکتیں رکھی ہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ملتا ہے،
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ان حدیث میں جو نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہی ہے کہ اس وقت جب وہ لوگ پھنس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے مسئلہ اب آسان کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے گا، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی گردنوں میں وہ اس قسم کے کیڑے اور اس قسم کی وبائی ہوں کہ سب وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ اتنی سخت بدبو ہوگی ان کی لاشوں کی، ان کی غلاظتوں کی، کہ جو ان کے لیے اترنا مشکل ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس مشکل کو بھی آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو بارش بھیجیں گے جس کے ذریعے سے وہ ساری غلاظت جو ہے وہ سب بہا کر وہ وہاں سے لے جائیں گے، اور وہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، اور ان کی لاشوں کا بھی انتظام کر دیں گے، وہ بھی وہاں سے وہ پرندے اٹھا کر لے جائیں گے، جا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ زمین کو بھی کہ اب تم اپنی برکتیں نکال باہر کرو، تو پھر جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس صورت میں کہ پھر جو ہر طرح کے پھل سبزیاں وہ بھی کہ وہ اپنی پوری بھرپور برکت کے ساتھ، کہ جیسے فرمایا کہ ایک انار جو ہے کہ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے ہی اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے نیچے جو ہیں کتنے لوگ سائے میں بیٹھ سکیں گے۔ اور پھر دودھ کا بھی کہ چاہے وہ اونٹنی ہے یا گائے ہے یا بکری ہے، اس کے اونٹ کا دودھ اتنا ہوگا کہ وہ ایک بڑے مجمع کو کافی ہو جائے گا، وہ سب وہ دودھ پی سکیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کس طرح اس میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی ان کے کھانے پینے میں اور ان کی ہر چیز میں، حتیٰ کہ ان کے دودھ میں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے انہی یاجوج و ماجوج کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنا برچھا نکالے گا اور پھر اس کو آسمان کی طرف پھینکے گا، اور وہ پھر جب واپس لوٹے گا تو اس طرح واپس لوٹے گا کہ وہ خون آلود ہوگا، اور اسی دوران میں ہوں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ ان کی گردنوں میں وہی کیڑا پیدا کر دے گا جو ان کی گردنوں یعنی بالکل بیمار کر دے گا، ختم کر دے گا، سب کے سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر مسلمان کہیں گے کہ کوئی شخص ہے جو اس طرح ہمت کرے جائے دیکھے، تو دشمن نے کیا کیا، تو ایک شخص جائے گا کہ اس لیے کہ وہ کہیں مار نہ دیں، ان کو تو نہیں پتہ، وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ حملہ نہ کر دے، لیکن وہ جائے گا دیکھے گا کہ سب کے سب مر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے، اور پھر وہ کہے گا کہ اے مسلمانوں آؤ، بشارت ہو، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ تو سب وہ نکلیں گے اپنے اپنے علاقوں سے جہاں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور نکل کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ تو یہ وہ فتنہ ہے یا یہ وہ علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے یاجوج و ماجوج کا ظہور، جو اپنے وقت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان